اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ناہم، السلام علیکم۔ الائڈ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لیکچر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 70۔ سبق کا عنوان ہے امتحان۔ سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے مصنف کے حالات زندگی کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں بھی کچھ MCQs مصنف کے حالات زندگی پر مبنی ہوتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں وفات پا گئے۔ مرزا فرت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے اور اپنی تعلیم بھی وہیں پر حاصل کی۔ انہیں ڈراموں اور کرکٹ کا بہت شوق تھا۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک جا پہنچے اور وہیں سے پھر ریٹائر ہوئے۔ مرزا فرت اللہ بیگ کی تحریر میں چاشنی اور مذاق بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے عبارت کا ایسا جادو جگاتے ہیں کہ پڑھنے والا بہت محظوظ ہوتا ہے۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے طنز و مزاح میں اپنا نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کا یہ مضمون جو ہمارے شامل نصاب ہے وہ بھی ایک طنز و مزاح کی مثال ہے۔ امتحان، جیسے کہ لفظ امتحان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امتحان کا مطلب تعلیمی قابلیت یا کسی بھی کارکردگی کو جانچنے کی کسوٹی ہے۔ امتحانات کے بغیر کسی کی کارکردگی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مصنف یہاں بہت خوبصورت انداز میں اپنی آبیتی بیان کر رہا ہے۔ در حقیقت یہ آبیتی اس کی نہیں، تمام طالب علموں کی ہے۔ وہ طالب علم جو امتحان سے گھبراتے ہیں، اس کا بھی اس نے اس میں ذکر کیا ہے۔ وہ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ طالب علم امتحان سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں اور ان کا حال دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ امتحان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس سے گھبرایا جائے؟ اگر انسان پاس نہیں ہوگا تو فیل ہو جائے گا، تو اس میں کوئی ایسی مذائقہ نہیں۔ اس سال نہ صحیح تو اگلے سال امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ مصنف یہاں ان طالب علموں کی نشاندہی کر رہا ہے جو امتحان سے گھبراتے ہیں۔ امتحان کے آتے ہی ان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو امتحان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ آگے چل کر وہ مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے لاء کالج میں داخلہ لے لیا اور شام کو گھومتے گھماتے وہ کلاس سے بھی ہو آتے تھے۔ یہاں ایک بار پھر وہ مذاق کی خوبصورت فضا قائم کر رہے ہیں اور ان طالب علموں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اسکول یا کالج باقاعدگی سے نہیں جاتے، کبھی کبھار اسکول کالج جاتے ہیں اور ان کی حاضری پوری ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں۔
مزید وہ لکھتے ہیں، مصنف لکھتے ہیں کہ جب امتحانات قریب آ گئے تو اس نے اپنے گھر والوں سے تقاضا کیا کہ انہیں ایک خالی علیحدہ کمرہ چاہیے تاکہ وہ دل جمی سے پڑھائی کر سکیں، اور اس کا خیال تھا کہ گھر والے اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کریں گے، لیکن گھر والوں نے اسے خالی کمرہ مہیا کر دیا، اور اس نے ان کے کھڑکیوں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر رنگین کاغذ چپساں کر دیا تاکہ باہر سے اندر کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور مصنف کرتا کیا تھا؟ مصنف یوں کرتا تھا کہ رات 7 بجے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور صبح 9 بجے تک کمرے میں رہتا۔ اس دوران اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی اور وہ خود سوتا رہتا۔ گھر والوں کو یہ تاثر دیتا کہ وہ پڑھ رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں ایک بار پھر مصنف انہی طالب علموں کا ذکر کر رہا ہے، بڑے طنز و مزاح کے لہجے میں، جو پڑھائی سے گھبراتے ہیں، پڑھائی سے جان چھڑاتے ہیں اور گھر والوں کے سامنے ڈرامے کرتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، در حقیقت وہ پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے۔ بالآخر وہ دن بھی آ جاتا ہے جب امتحانات شروع ہونے ہوں۔ اب ظاہر ہے مصنف نے تیاری تو کی نہیں ہے، اس نے پڑھا کچھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ ایک بار لمحے کے لیے سوچیں کہ ان طالب علموں کے بارے میں جو پڑھائی نہیں کرتے، اس وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا پڑھائی میں دل نہیں لگاتے اور کتابیں بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے سارا سال، تو ظاہر ہے وہ پیپر میں کیا کریں گے؟ پھر وہی کچھ کریں گے جو مصنف اپنی کہانی میں کر رہا ہے۔ اب مصنف پیپر دینے چلا جاتا ہے اور اس امید پر کہ وہاں وہ 2 چیزیں ذہن میں سوچ کے جا رہا ہے کہ ایک تو امداد غیبی اور دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر۔ اب یہ بڑی مزے کی بات ہے اسٹوڈنٹس، اس نے امداد غیبی کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے سبق میں۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے نقل۔ وہ نقل کے لیے امداد غیبی کا لفظ یوز کر رہا ہے، کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ غیب سے مدد، اور غیب سے مدد پیپر کے دوران یہی ہو سکتی ہے کہ نقل کی جائے اور اس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ دوسرا وہ کہہ رہا ہے پرچوں کی الٹ پھیر، تو یہاں وہ پرچوں کی الٹ پھیر کا لفظ جو استعمال کر رہا ہے، اس کا بھی در حقیقت مطلب یہ ہے کہ کمرہ امتحان میں دوسرے طالب علم سے پرچے کا تبادلہ۔ اس امید پر بہت سارے طلباء پیپر دینے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس امید ان کی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں بھی مصنف کچھ نقشہ یوں کھینچ رہے ہیں کہ وہاں جا کر بھی نگران صاحب سے سلام دعا کرنے کے باوجود جب پیپر تقسیم ہوا اور انہوں نے کوشش کی تو دونوں ہی صورتیں ان کو کامیابی نہ ہو سکیں۔ وہ پھر ان طالب علموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کمرہ امتحان میں بغیر تیاری کے جو طلباء پہنچ گئے اور دونوں ان کی جو امید تھی کہ وہ نقل کر لیں گے یا کسی اپنے دوست سے پیپر بدل لیں گے، تو یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہو پاتی تو کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پہ یہ پڑھائی تو انہوں نے کی ہی نہیں ہوتی۔ مصنف اس کے بارے میں مزید لکھتے ہیں اپنے سبق میں کہ اب پیپر تو آتا کچھ نہیں تھا، اب کوشش بھی کی نقل کرنے کی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی، تو پھر مصنف نے بالآخر جتنا 1-2 لائنوں کے علاوہ وہ کچھ نہیں لکھ سکا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ وقت ختم ہو تو وہ کمرہ امتحان سے باہر آئے۔ اس کا تو بس چلتا تو وہ آدھے گھنٹے بعد ہی کمرہ امتحان سے باہر آ جاتا، لیکن کیا تھا کہ باہر اس کے والد صاحب آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ پھر پیپر ختم ہونے تک وہیں رہتے تھے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور بہت سے طالب علم کو اس سے گزرنا پڑتا ہے۔
کہ ان کے گھر والے بھی کمرہ امتحان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پیپر ختم ہو جانے کے بعد اس نے پھر ایک اور کوشش کی، اور وہ کوشش کیا تھی؟ وہ کوشش یہ تھی کہ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ کوئی سفارش حاصل کریں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے پیپروں کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ والد صاحب نے اس سلسلے میں کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اب اس کو پاس ہونے کی امید تو تھی نہیں، لیکن بہرحال اسے اپنے امتحان کے نتیجے کا انتظار تھا، اور جب امتحان کا نتیجہ آتا ہے تو سوچیں ایسے طالب علموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یقیناً وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور مصنف اپنے افسانے میں لکھ رہا ہے کہ وہ فیل ہو گیا، اور اس نے اپنے والد صاحب کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ میرے ساتھ جو ہے گڑبڑ ہو گئی ہے، کسی نے جو ہے دشمنی کی ہے، اور چپڑاسی نے اور میرے پرچے بدل دیے ہیں۔ والدین بھی سوچتے ہیں کہ یہ بھئی بہت کچھ لکھ کر آیا ہے پیپر میں، تو یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ایک بار پھر ان طالب علموں کا ہی ذکر ہو رہا ہے جو اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ کہانی کے اینڈ پر، کہانی کے اختتام پر لکھ رہا ہے کہ والد صاحب اسے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سال نہ صحیح تو اگلے سال صحیح۔ تو اسٹوڈنٹس، بعض طالب علموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کو یہی کہہ کے تسلی دیتے ہیں۔ یہ افسانہ، یہ کہانی، یہ جو ہمارے سبق میں شامل ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، بھرپور مزاحیہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہانی کا ایک مختصر سا خاکہ بتایا ہے، امید ہے کہ آپ اس کا خلاصہ بڑی آسانی سے لکھ لیں گے۔ اس کو ایک دفعہ آپ خود بھی اس کی پڑھائی کریں۔ اب میں آپ کو ایک پیراگراف کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ کو سکرین پر جو صفحہ نظر آ رہا ہے، اس کی ہم پہلی 5 لائنوں کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہیڈنگ دیں گے وہ دیں گے مشکل الفاظ کے معنی۔ حواس، ہوش، عقل، مختل، پریشان، بگڑا ہوا، رتی، برابر، تھوڑا سا، ذرا سا، سیر نہیں ہوتا، جی نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی۔ امیدواروں کا مجمع، یعنی کہ امیدواروں کا ہجوم، بہت زیادہ لوگوں کا ایک جگہ اکٹھے ہونا۔ اب آپ ہیڈنگ دیں گے سیاق و سباق۔ آپ اس میں مختصراً کہانی کے بارے میں لکھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ آپ اس میں لکھیں گے کہ بھی جو ہے مصنف، اس نے لاء کالج میں داخلہ لیا اور کیسے اس نے امتحانات کی تیاری کے لیے گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولا، اور پھر کمرہ امتحان میں اس کے ساتھ کیا گزری۔ اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے تشریح۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف طنز و مزاح کے انداز میں کہتے ہیں، جس کی پہلی لائن سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ امتحان کا نام سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ امتحان کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، امتحان سے گھبراتے ہیں، اور ان کے گھبرانے پر مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آخر امتحان میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے سب پریشان ہو جاتے ہیں؟
میرے تجربات کا نچوڑ ہے، امتحان میں انسان پاس ہو جاتا ہے یا فیل۔ اگر خدا نخواستہ اس سال فیل ہو گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگلے سال پھر امتحان دے دیں گے۔ دراصل امتحان کا لفظ ان طالب علموں کے لیے بے حد خوفناک بن گیا ہے جو امتحان کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ جوں جوں امتحان قریب آتے ہیں ان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، ان کے دماغ پریشان ہو جاتے ہیں، کمزور سی صورت نکل آتی ہے۔ لیکن مصنف کہہ رہا ہے کہ میں خود کبھی پریشان نہیں ہوتا، بلکہ مجھے تو امتحان پر ہونے پر کہ ختم ہونے پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ امتحان کے دنوں میں میں بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ دن بہت خوبصورت ہوتے ہیں کیونکہ امیدواروں کا ہجوم ہوتا ہے۔ کمرہ امتحان کے باہر نئے نئے لوگوں کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، نئے نئے خیالات کا تبادلہ کا موقع ملتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو صرف امتحان کے دنوں میں ہی میسر آتی ہیں۔ ان سے میرا دل کبھی نہیں بھرتا۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ عمر بھر امتحان ہوتا رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے اور یاد کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پڑھنے اور لکھنے سے دل گھبراتا ہوگا۔ بہرحال آپ اچھے بچوں کی طرح اپنا سارا دھیان پڑھائی کی طرف رکھیں۔ یہ ایک نمونے کا 5-6 لائنوں کی عبارت کا میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے۔ اسی طرح آپ مختلف پیراگراف کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب کچھ MCQs دیکھیں۔ اس میں نمبر 1، بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا۔ رتی برابر، ذرا برابر، بالکل، معمولی۔ ہم نے ابھی کیا سبق میں پڑھا ہے؟ رتی برابر۔ نمبر 2، طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 4 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال؟ جلدی جواب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ کو بہرحال بتاتی جاؤں۔ 2 سال۔ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ لیکچرار صاحب، پرنسپل صاحب، منشی صاحب یا چوکیدار؟ منشی صاحب۔ نیکسٹ آپشن دیکھیں MCQs۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ نگران صاحب سے، گارڈ صاحب سے، سپرنٹینڈنٹ سے یا کسی طالب علم سے؟ اس کا آنسر ہے گارڈ صاحب سے۔ اور لاسٹ پہ ہے طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر آتا تھا؟ 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد؟ آدھے گھنٹے بعد اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد اب اس کی ہم مشق دیکھیں گے۔ اس میں آپ نے چیپٹر کی پڑھائی کی ہے، سبق کی پڑھائی کی ہے، آپ کو میں نے مختصراً سبق کا خلاصہ بھی بتایا ہے۔ اب میرا خیال اب سوالوں کے جواب کرنے کے قابل ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گھبراتے ہیں، کیونکہ امتحان میں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ اس کا آنسر ہے، اس کا جواب تحریر کریں آپ۔ مضمون نگار کے دوست جو ہی امتحان قریب آتے ان کے دماغ اور حواس معطل ہو جاتے اور ان کی ذرا سی صورت نکل آتی۔ سوال نمبر 3، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ کوسچن نمبر 4، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا جواب تحریر کریں۔
مضمون نگار نے امتحان دیا تو وہ بدرجہ اعلیٰ فیل ہو گیا، یعنی کہ وہ بہت بری طرح فیل ہو گیا۔ کوسچن نمبر 5، مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے والد صاحب نے کیا کہا، ان کو اب تحریر کریں۔ والد صاحب نے پرچہ لینے والوں کو برا بھلا کہا، مضمون نگار کی اشک شوئی کی اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہ صحیح اگلے آئندہ سال صحیح، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اب اس مشق سے کہ آپ کو سارے سوال آپ نے تحریر کر لیے ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔